711 کی وہ رات جس رات خاموش سمندر نے فیصلہ دیکھا، جس سے پورا یورپ کانپ اٹھا اور مسلمانوں کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جو اگلی 8 صدیوں تک کبھی بند نہ ہوا۔ یہاں سمندر کے کنارے طارق بن زیاد لشکر کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی آواز کی گونج نے تاریخ کی بنیادیں ہلا دی، اور پھر وہ تاریخی جملہ گونجا، آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، یا فتح یا شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 711 میں مغربی ممالک کا وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا جائے مقام قیروان تھا۔ شمالی افریقہ کے سب سے بڑا حاکم موسیٰ بن نصیر کے پاس اندلس کے بعض لوگ آئے۔ اس ٹائم اندلس کا بادشاہ لذرک راڈرک تھا۔ وہ ایک ظالم اور عیاش بادشاہ تھا۔ وہ اپنی ہی عوام پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اس لیے اندلس کے کچھ لوگ موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ جہاں مسلم حکمران تھا وہ اپنے عوام کے ساتھ بہترین سلوک کرتا تھا، اور التجا کی کہ اندلس پر چڑھائی کرے، اسے اپنی حکومت میں شامل کرے۔ موسیٰ بن نصیر نے چند روز اس پر غور فکر کی۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے ایک چھوٹا دستہ اندلس کی حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، اور دوسری طرف خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف ایک ہلچی روانہ کیا تاکہ اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ اسی ٹائم خلیفہ ولید بن عبد الملک دمشق میں تھا۔ ہلچی دمشق پہنچ کر خلیفہ کو حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ نے اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسے الچی واپس پہنچے تو اسی ٹائم اندلس سے وہ دستہ بھی پہنچ گیا تھا جو حالات معلوم کرنے کے لیے گئے تھے۔ سنہ 92 ہجری میں موسیٰ بن نصیر نے ایک آزاد غلام طارق بن زیاد کو 7000 لشکر دے کر روانہ کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی لشکر کے ساتھ سمندر کو پار کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس کے ساحل پر قدم رکھا تو اس نے ایسا حکم دیا کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ اس کے لشکر نے بغیر سوال کے کشتیوں کو آگ لگا دی۔ پھر طارق بن زیاد نے پرجوش خطاب فرمائی۔ اپریل 711 ایک رات جو آنے والی ہزاروں سالوں کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ تقریباً 7 سے 12 ہزار کا لشکر، زیادہ تر بربر نوجوان، ایمان سے بھرپور، جذبے سے سرشار، صحرائے روم کو پار کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ان کا قائد تھا طارق بن زیاد۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی لہریں، اور طارق بن زیاد کی آنکھوں میں ایک چمکتا ہوا یقین۔ جب مسلمان اندلس کے ساحل پر پہنچے، طارق بن زیاد نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ آج اسی مقام کو دنیا جبل طارق یعنی طارق کا پہاڑ کہتے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی اترے، طارق بن زیاد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید دنیا کا کوئی بھی سپہ سالار کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ جب دشمن آپ سے کئی گنا زیادہ ہو، جب واپسی کا راستہ سمندر سے بند ہو، طارق بن زیاد نے حکم دیا، ان کشتیوں کو جلا دو جس میں ہم لوگ آئے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا جو آج بھی تاریخ کی گونج بن کر زندہ ہے۔ پھر اس نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا جو آج بھی تاریخ کی گونج بن کر زندہ ہے۔ اے میرے ساتھیوں، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو ہم اس سرزمین کو فتح کریں گے یا پھر یہی دفن ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو یہاں سے زندہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
یہ فیصلہ لشکر کے دلوں میں چھپا ہوا خوف جلا کر راکھ کر گیا۔ جب بقا صرف آگے بڑھنے میں ہو، انسان عام نہیں رہتا، تاریخ بن جاتا ہے۔ کو جلا دیا گیا، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج کو اب صرف ایک ہی حقیقت کا سامنا تھا، شہادت یا فتح عظیم۔ جب یہ خبر راڈرک تک پہنچی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی نے اس کے ساحلی علاقوں میں آگ لگا دی، اس نے انہیں ایک معمولی سمندر لٹیروں کا گروہ سمجھا۔ لیکن جب طارق بن زیاد کی برق رفتاری سے آگے بڑھنے کی خبریں آئی، راڈرک کا غرور خوف میں بدل گیا۔ راڈرک نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے پوری سلطنت سے فوج جمع کرنا شروع کی۔ مختلف مورخین کے مطابق اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی، جبکہ طارق بن زیاد کے پاس کاؤنٹ جولین کی مدد کے 12,000 مجاہدین تھے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک طرف آرائش، ہاتھی اور ساز و سامان سے لیس ایک بڑی فوج، اور دوسری طرف سادگی، یقین محکم اور فولادی 12,000 جانباز ارادے سے لیس کھڑا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا فیصلہ کن مقابلہ پہلے کبھی ہوا تھا۔ جولائی 711 عیسوی میں دونوں فوجیں وادی لقا کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ وہ میدان تھا جہاں انگلش کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اپنے جوانوں کو ایک بار پھر وہی ایمان افروز خطاب دیا: تمہارا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا یہ فتح شدہ سرزمین ہے۔ اس خطاب نے مجاہدین کی دلوں میں نیا جوش بھر دیا۔ وہ موت سے بے خوف ہو کر میدان میں اترے۔ مرکز پر دباؤ، بہترین جنگجوؤں کو مرکز میں رکھا تاکہ راڈرک کی مرکزی کمانڈ کو جلد از جلد نشانہ بنایا جا سکے۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمان فوج نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ راڈرک کی فوج کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب 1 لاکھ کی فوج میں غداری اور افراتفری پھیل جائے تو وہ ہجوم بند کر رہ جاتی ہے، فوج نہیں۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ ہر لمحے کے ساتھ ویسگوت فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنا سارا زور راڈرک کے مقام پر لگا دیا۔ مسلمان سپاہی جنونی انداز میں لڑ رہے تھے۔ پھر آیا وہ فیصلہ کن لمحہ۔ طارق بن زیاد کی فوج راڈرک کی مرکز تک پہنچ گئی۔ جب راڈرک نے اپنی فوج کو بکھرتے اور مسلمانوں کو قریب آتے دیکھا، اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جنگ ہار چکی ہے۔ اس ذلیل اور بزدلانہ حرکت میں راڈرک میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس نے اپنا گھوڑا لیا اور کسی کو بتائے بغیر فرار ہو گیا۔ اس کے بھاگنے کی خبر بجلی کی طرح پوری فوج میں پھیل گئی اور ویسکوت فوج کا مورال مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ راڈرک کا انجام عبرتناک ہوا۔ وہ دریا عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گیا۔ اس کا شاہی لباس اور گھوڑا تو مل گیا، لیکن اس کی لاش کبھی برآمد نہ ہو سکی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ ذلت سے کہیں چھپ کر مر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا ویسکوت کنگڈم کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جب ایک غلام زادے نے ایک بادشاہ کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس کی پوری سلطنت فتح کی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلا وادی لقا کی فتح کے لیے طارق بن زیاد تیاری کر رہا تھا۔